السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے جامع العلوم والحکم کی پہلی حدیث مبارکہ پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور معروف حدیث مبارکہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ نے روایت کیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ تو جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور جس نے دنیا کے لیے یا کسی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس نے چیز کی اس نے نیت کی ہے یا جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ اس حدیث کی شرح ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور آخری بات جو معروف حدیث ہے صحیح مسلم کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا۔ پہلا شہید ہوگا، دوسرا بہت زیادہ خرچ کرنے والا، اور تیسرا عالم ہوگا۔ اور ان تینوں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا، اور وہ اپنی اپنی نیکیاں گنوائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے تم نے یہ کیا تو صحیح، لیکن تمہارا یہ کرنا صرف دنیا کی شہرت اور واہ واہ کے لیے تھا، کہ لوگ ایسا کہیں کہ بڑا بہادر ہے، لوگ کہیں بڑا سخی ہے، لوگ کہیں بڑا عالم ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو جہنم کے اندر اوندے منہ گرا دیں گے۔ اس کے بعد ابن رجب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان معاویۃ لما بلغہ ھذا الحدیث، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تک جب یہ حدیث پہنچی، بکا حتی غشی علیہ، اتنا روئے یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاق، جب ہوش آیا، قال صدق اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار۔ جو لوگ صرف دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں تو ہم ان کو وہ دے دیتے ہیں، لیکن ایسے یہ لوگ وہ ہیں جن کے لیے قیامت کے دن آخرت میں سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں، یعنی جن کا مطمع نظر صرف دنیا کا حصول ہے، خواہ وہ بظاہر نیکیاں ہی کیوں نہ کر رہے ہیں، لیکن دنیا کی واہ واہ اور دکھلاوا اور لوگوں کی اپریسیشن اگر مقصد بن گئی ہے تو پھر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں۔ وقد ورد الوعید علی تعلم العلم لغیر وجہ اللہ، اسی طرح وہ کہتے ہیں علم کو اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور وجہ سے حاصل کرنا، یعنی کتاب و سنت کا علم ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت راضی ہوں، اللہ نے یہ علم نازل فرمایا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی معرفت کا اور دین کی سمجھ کا علم ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہوں گے، قرب حاصل کریں گے، اور اللہ کے بہتر بندے بنیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے جو علم والے بندے ہیں ان کی فضیلت بیان کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک عالم کی ایک عابد پر اسی طرح فضیلت ہے جس طرح مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم میں سے ادنا صحابی پر۔ تو اس لیے اللہ کی رضا اور وہ مقام اور مرتبہ جو اللہ نے اپنے علماء اور علم والے بندوں کے لیے پسند کیا ہے، اس کے حصول کے لیے بندہ علم حاصل کرے، یا یہ کہ دنیا کے لیے حاصل کرے، یا کسی اور وجہ سے حاصل کرے کہ مجھے پیسہ مل جائے، میری لوگ احترام کریں گے، مجھے جاب مل جائے گی، مجھے فلاں مل جائے گا، اس کے لیے دین کا علم پڑھنا۔ جاب شاپ کے لیے باقی علم پڑھ سکتے ہیں، وہ منع نہیں ہے، یعنی دنیاوی علوم ہیں یا فنون ہیں جن کی وجہ سے دنیا ملتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، وہ بندہ فوکس ہو کے کر سکتا ہے کہ جی میں فلاں ایم بی اے اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے فلاں جگہ پہ ایم بی اے سے متعلق یا مارکیٹنگ سے متعلق اچھی جاب مل جائے گی، میں ڈاکٹر بن رہا ہوں تو مجھے آگے جو ہے وہ میڈیکل کے شعبے میں کوئی جاب مل جائے گی، میں انجینئر بن رہا ہوں تو میں کسی اچھی فرم میں انجینئر لگ جاؤں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، وہ تو ہے ہی ٹارگیٹڈ کہ جی وہ کام ہی اس کام کے لیے۔ لیکن دین کا علم
دنیا کی خاطر یا اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور چیز کے حصول کی خاطر، یہ بہت بڑا عیب ہے اور بہت بڑا اس پر وعید ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس پہ وعید نازل ہوئی ہے کہ اللہ کے دین کا علم اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور وجہ کی خاطر حاصل کیا جائے۔ کما خرجہ الامام احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، جیسے امام احمد، امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو اپنی کتابوں میں بیان کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلم علما مما یبتغى به وجہ اللہ، جس نے کوئی ایسا علم حاصل کیا جس کا اصل اللہ رب العزت کا چہرہ یعنی اللہ کی رضا کا حصول ہے، لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، لیکن اس کا یہ علم حاصل کرنے کا مقصد کچھ اور نہیں سوائے یہ کہ وہ دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کر سکے، لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، وہ بندہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یعنی وہ علم جس کے حصول کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی، اس علم میں سے اگر کسی نے دنیا کی کسی بھی فائدے کے لیے اس علم کو حاصل کیا یا اس دنیا کے کسی فائدے کو مقصد بنایا تو پھر وہ بندہ جنت بھی کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا کہ ایک بندہ اس نے علم حاصل کیا اور اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا، لیکن اس سے اس کو دنیاوی فائدہ ہونے لگ جاتا ہے، تو کیا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں جائز؟ تو جائز۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام نے آ کر آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا تھا بہترین جو انسان معاوضہ لے سکتا ہے وہ قرآن پڑھانے پہ لے سکتا ہے۔ اور اسی طرح جن صحابی نے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک بستی میں جب وہ گئے اور ان لوگوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا، کچھ دیر بعد بستی والے آئے اور کہنے لگے ہمارے سردار کو سانپ نے لڑ لیا یا بچھو نے، جس بھی کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا، روایات میں مختلف الفاظ، تو تم میں سے کسی کے پاس کوئی علاج ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے وہاں پہ، انہوں نے کہا علاج تو ہے لیکن اب ہم مفت علاج نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا جو بھی تم مانگو گے ہم دیں گے۔ انہوں نے جا کر سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کیا صبح و شام، تو بندہ ٹھیک ہو گیا۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے 30 بکریاں معاوضے کے طور پر دیں۔ اب صحابہ میں اختلاف ہوا کہ یہ بکریاں لی جا سکتی ہیں معاوضے کے طور پر یا نہیں، تو پھر یہ طے ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں لے کر، اگر جائز ہوئی تو رکھ لیں گے، نہ ہوئی تو واپس کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا اس میں میرا حصہ بھی نکالو، یعنی سکھایا تو میں نے تھا عذرائے مزاح، اور ساتھ میں یہ کہا کہ تمہیں کس نے بتایا تھا کہ اس میں شفا ہے، یعنی واقعتاً سورہ فاتحہ میں ایسی تاثیر بھی ہے کہ یہ زہریلے جانور کے کاٹنے کا جو زہر ہے اس کا بھی تریاق، تو اس کی وجہ سے دم کرنے پر ان کو وہ معاوضہ ملا۔ تو اس اعتبار سے اگر کوئی دنیاوی فائدہ مل جائے تو وہ جائز، لیکن مطمع نظر وہ نہیں ہے، نیت وہ نہیں، نیت وہ چیز نہیں ہوتی۔ یعنی ایک ہے انسان کی نیت کہ میں نے اس سے پیسہ کمانا ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے کوئی ایسا کام دے دیا جس میں آپ کو دنیا کا فائدہ بھی ملا، تو یہ نور علی نور، یعنی ایک اضافی فائدہ ہے جو اللہ رب العزت نے کسی بندے کے لیے لکھا ہے۔ وخرج الترمذی من حدیث کعب بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من طلب العلم لیماری به السفہاء او یجاری به العلماء او یصرف به وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے اس لیے علم حاصل کیا لیماری به السفہاء کہ وہ بے وقوفوں کے سامنے شیخیاں مارتا پھرے، او یجاری به العلماء یا اس کا شمار علماء میں ہونا شروع ہو جائے، یعنی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے عالم بناتا پھرے، او یصرف به وجوہ الناس الیہ یا اس لیے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکے، لوگوں کے چہروں کو، یہ لوگوں کی اٹینشن جو ہے نا، لوگ آ کے بس اس کے علم کی وجہ سے اس کو بڑا بنائیں، ادخلہ اللہ النار، ایسے بندے کو اللہ جہنم میں ڈالے۔ وخرجہ ابن ماجہ بمعناہ من حدیث ابن عمر وحذیفہ وجابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولفظ حدیث جابر، اور اسی طرح ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت حذیفہ اور حضرت جابر تینوں کی اسی طرح کے معنی کی حدیث ہے، اور جو حدیث یہاں وہ ذکر کر رہے ہیں اس کے الفاظ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے ہیں، لا تعلموا علما لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار۔
آپ نے فرمایا علم اس لیے مت حاصل کرو تاکہ تم علماء کے ساتھ بحث کر کے یا مناظرے کر کے جیت سکو، ولا تمارو بہ السفہاء، نہ اس لیے کہ بیوقوف لوگوں کے سامنے شیخیاں مار سکو، ولا تخیروا بہ المجالس، اور نہ اس لیے کہ مجلس کے اوپر چھا جاؤ، کسی بھی مجلس میں بڑی میں گفتگو کرتا ہوں جناب، بڑا میرا توتی بولتا ہے، بڑے میرے پاس دلائل ہیں، اس چیز کے لیے علم حاصل نہ کرو، جس نے ایسا کیا تو اس کے لیے آگ ہی آگ ہے۔ وقال ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تعلموا العلم لثلاث، تین باتوں کے لیے علم بالکل مت حاصل کرو، لتماروا بہ السفہاء او لتجادلوا بہ الفقہاء او لتصرفوا بہ وجوہ الناس الیکم وابتغوا بقولکم وفعلکم ما عند اللہ فانہ یبقى ویذهب ما سواہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تین باتوں کے لیے بالکل بھی علم حاصل نہ مت کرو، بیوقوف قسم کے لوگوں کے سامنے شیخیاں مارنے کے لیے، یا یہ کہ جو فقہا ہیں ان کے ساتھ مجادلہ بحثیں کرنے کے لیے، اپنا علمی روب کہ جی بس میں نے تو کرنی بحثیں، میرا کام ہی یہ ہے، میں لوگوں کو پھکیاں دیتا پھرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کام ہی یہ میں یہ ہر ٹائم یہ باور کراتا رہتا ہوں کہ میرے علاوہ تو باقی سارے کسی منہج پہ ہی نہیں، سارے غلط ہیں۔ اور پھر یہ کہ یا پھر یہ کہ جی لوگوں کے چہرے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، ان تین کاموں کے لیے ہرگز علم حاصل نہ کرو۔ کیوں؟ وابتغوا بقولکم، اور اپنے قول سے اور فعل سے اس چیز کو چاہو جو اللہ کے پاس، یعنی جو اللہ نے اجر و ثواب دینا ہے اس کی خاطر یہ کام کرو۔ کیوں؟ فإنہ یبقى ویذهب ما سواہ، کہ جو اللہ نے دینا ہے وہی باقی رہنا ہے، باقی ہر چیز نے ختم ہو جانا۔ دنیا کب تک واہ واہ کرے گی؟ نہیں، دو چیزوں کو مکس نہیں کریں۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، ناحق اور باطل قوتوں کے ساتھ مجادلہ کرنا، بحث کرنا اور صحیح چیز کے ساتھ بحث کرنا، یہ تو مطلوب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جی آپ کسی کو دلیل دینے کے لیے، حق بات کی طرف لانے کے لیے صحیح بات بتا رہے ہیں، یہ نہیں اس میں، اور وہ آپ کیوں کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اجر و ثواب عطا فرمانے، اس لیے نہیں کہ میں نے اتنے ایتھسٹ کو جو ہے ہرا دیا، ٹھیک ہے۔ اگر تو یہ ہے کہ میں نے اتنے ایتھسٹ کو ہرا دیا، میں نے ان کو دندان شکن جواب دے دیا، میرے سامنے بول نہیں سکے، پھر تو یہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ علماء کے ساتھ بحث صرف اس لیے کہ میں اپنے آپ کو زیادہ بڑا عالم ثابت کر سکوں، صرف اس لیے، اور کوئی وجہ نہیں، یعنی مقصد کچھ اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنی علمی روب کو جھاڑنا، تو یہ حرام۔ وقد ورد الوعید علی العمل لغیر اللہ عموما، اور غیر اللہ کے لیے کوئی بھی عمل کرنا اس پر تو عموماً بہت ساری وعیدیں آئی ہیں، نازل ہوئی ہیں، یعنی ایک تو ابھی علم کی بات ہو رہی ہے نا، لیکن باقی سارے اعمال بھی کسی اور اللہ کے سوا کسی اور کی رضا کے لیے کرنا، اس پر بہت ساری وعیدیں ہیں۔ کما خرج الامام، یار یہ والا ایسے بند کرتا ہوں، پیچھے والا چلنے تھا۔ کما خرج الامام احمد من حدیث ابی بن کعب رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ امام احمد نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کو روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشر هذه الامہ بالثناء والرفعة والدین والتمکین فی الارض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنیا لم یکن له فی الآخرة نصیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کو بشارت دے دو اس دنیا کے اندر عزت کی، رفعت کی، اور جو ہے نا دین کی، اور یہ کہ دین اس زمین کے اندر سر بلند ہو کے رہے گا، یعنی اللہ کا یہ وعدہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ تو یہ اس امت کے لیے بشارت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو غالب کر کے چھوڑنا ہے، وقت لگے گا کتنا لگے گا یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن بہرحال یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ نے اس دین کو غالب کر کے چھوڑنا۔ فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا، لیکن یہ بات یاد رکھنا، جس نے کوئی بھی ایسا عمل جو اصل میں آخرت کمانے کے لیے ہونا چاہیے، دنیا کے حصول کے لیے کیا، لم یکن لہ فی الآخرۃ نصیب، وہ جان لے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی جس نے کوئی بھی نیکی جس سے وہ آخرت کما سکتا تھا دنیا کی کسی چیز کے لیے کرنی شروع کر دی، یعنی نیت بدل گئی۔ اب یہاں پر پھر کنفیوز نہیں ہونا، میں بار بار یہ بات بتا رہا ہوں، ایک ہے کسی بھی کام کے کرتے ہوئے بائی پروڈکٹ کے طور پر دنیاوی فائدہ مل جانا، وہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، مل گیا الحمدللہ، لیکن ایک ہے اس عمل کے کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی رضا کو سامنے رکھنا، یہ نیت بنیاد ہے،
اگر یہ نیت نہیں ہے اور صرف وہ جو بائی پروڈکٹ ملنا تھا وہ نیت بن گیا ہے تو پھر یہ بات جو ہے نا سمجھ لیں کہ آخرت میں کچھ نہیں ملے. وَاعْلَمْ أَنَّ الْعَمَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ أَقْسَامٌ. اب وہ کہتے ہیں یہ بھی یاد رکھیں کہ غیر اللہ کے لیے جو عمل کیے جاتے ہیں اس کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں. فَتَارَةً يَكُونُ رِيَاءً مَحْضًا. کبھی کبھی تو وہ صرف دکھلاوا ہوتا ہے. بِحَيْثُ لَا يُرَادُ بِهِ سِوَى مَرْآتِ الْمَخْلُوقِينَ لِغَرَضِ الدُّنْيَوِي. ایسے کہ سوائے لوگوں کی واہ کسی دنیاوی غرض کے لیے اس کے سوا اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. کحال المنافقین فی صلاتہم. جیسے منافقین کا نماز میں حال ہوتا ہے. کما قال اللہ عز وجل. جیسے اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں یعنی منافق بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے سوائے بہت تھوڑا. کیونکہ اس دور میں نماز نہ پڑھنا صراحتاً نفاق کی علامت. آج تو نماز نہ پڑھنا فیشن ہو گیا. نماز نہ پڑھنا صراحتاً نفاق, یعنی پکا فتویٰ تھا صحابہ کے پاس کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ منافق ہے. کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا تو منافق ہے. تو وہ اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ مسجد آتے تھے, نماز پڑھتے تھے, سارا کچھ ظاہری طور پہ کرتے تھے, لیکن ان کی نماز محض دنیاوی اس چیز کے لیے تھی کہ لوگ ان کو مسلمان سمجھتے رہیں. ٹھیک ہے. وقال تعالیٰ فویل للمصلین. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل ہے نمازیوں کے لیے. کون ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون. جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں. الذین هم یراؤون. اور جو دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں. وکذالک وصف اللہ الکفار بالریاء فی قولہ. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کفار کے دکھلاوے کو قرآن مجید میں اس طرح سے بیان کیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. تم ان جیسے لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے نکلے تو ہیں, یعنی جہاد کے لیے نکلے تو ہیں, لیکن کس لیے؟ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ, تکبر کرتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے راستے سے روکنے والے بھی ہیں. بظاہر جہاد کے لیے نکلے لیکن ان کا نکلنا صرف اس لیے ہے کہ لوگ دیکھیں کہ وہ جہاد کے لیے نکلے, اور تکبر کے طور پر کہ ہم بڑے بہادر ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم بڑے جو ہے نا, ہم کوئی بزدل نہیں ہے کہ جو گھر بیٹھے رہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں دین کے رستے میں روڑا اٹکانا ہوتا ہے وہ بھی اٹکاتے ہیں, لوگوں کو بہکاتے بھی ہیں, پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں, فتنے بھی کرتے ہیں. وَهَذَا الرِّيَاءُ الْمَحْضُ لَا يَكَادُ يَصْدُرُ مِن مُؤْمِنٍ فِي فَرْضِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ. تو کہتے ہیں یہ جو ریاء محض ہے نا, صرف دکھلاوا, جان بوجھ کر صرف دکھلاوا, جان بوجھ کر جو منافقین جس طرح کرتے تھے, وہ کہتے ہیں یہ مومن سے نہیں ہو سکتا. مومن سے ایسا دکھلاوا جان بوجھ کر صرف دکھلاوے کی نماز اور روزہ نہیں ہو سکتا. وقد یصدر فی الصدقۃ الواجبہ والحج. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ صدقہ دیتے ہوئے یا حج وغیرہ جیسے جو مالی عبادات ہیں یا مالی اور بدنی عبادات ہیں نا, اس میں یہ ہو سکتا ہے. کیونکہ نماز اور روزہ یہ ایسی عبادات ہیں, مومن ہے نا اگر پکا تو وہ غیر اللہ کے لیے نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, لیکن صدقہ کرتے ہوئے نا یہ چیز آ جاتی ہے کہ جی فلاں یاد رکھے گا, اس کا مجھ پر میرا اس پر احسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ آئندہ میرا جو ہے نا سامنے میرا ذرا دب کے رہے گا. ٹھیک ہے, اور پھر ہم اس باتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ جی ساری زندگی ہم نے ان کو کھلایا پلایا, آج یہ ہمارے سامنے باتیں کر رہے ہیں, ان کے میں نے اس پر اتنے احسانات کیے, یہ احسان فراموش نکلا, اس نے تو میرا شکریہ بھی نہیں ادا کیا. یعنی اس قسم کی باتیں. تو وہ کہتے ہیں مالی عبادات میں ہو جاتا ہے کہ جی مومن بھی اس قسم کی حرکت کر جاتا ہے, لیکن ریاء محض باقی بدنی عبادات میں مومن سے نہیں ہوتا. اچھا جی, فإن الإخلاص فيها عزيز وهذا العمل لا يشك مسلم انه حابط وان صاحبه يستحق المخدع. اچھا اس کو چھوڑ. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء فإن شاركه من اصله فالنصوص صحيحة تدل على بطلانه وحبوطه ايضا. اب وہ کہتے ہیں دوسری قسم یہ ہے کہ عمل بنیادی طور پہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے لیکن اس میں دکھلاوا کی شرکت ہو جاتی. ٹھیک ہے, بنیادی کام اللہ کے لیے لیکن ساتھ میں کچھ نہ کچھ دکھلاوا بھی مقصود ہو جاتا. فَإِن شَارَكَهُ مِنْ أَصْلِهِ. تو اگر اس نے جو اصل نیت ہے اس کے اندر دکھلاوا شریک کر لی, یعنی
اصل نیت یہ ہے کہ جی اللہ بھی راضی ہو جائے لیکن لوگ بھی واہ واہ کریں، ٹھیک ہے نا، تو پھر تو یہ سارا عمل برباد ہوگا۔ ایک ہے عمل کرتے ہوئے بھی سوچا بھی یہی تھا کہ اللہ کے لیے ہی کرنا ہے، لیکن کسی جگہ بیچ میں کچھ نہ کچھ واہ واہ آ گئی، بعض لوگوں نے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک پڑھنی شروع کی تھی، نیت اللہ کے لیے پڑھنی تھی، سارا کچھ تھا، کوئی بندہ دیکھ رہا ہے، یا بالخصوص میں نے دیکھا کہ اگر مسجد کا خطیب آ جائے نا یا کوئی عالم آ جائے، میں نے اکثر لوگوں کو یہ نوٹ کیا، وہ تھوڑے سے نا کانشیس ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ نا تھوڑی لمبی پڑھنا شروع کر۔ اب یہ کیا ہے، یہ اصل میں شریک نہیں کیا لیکن بعد میں ایک تھوڑا سا مشارکہ ہو گیا۔ یہ جو چیز ہے نا یہ عمل کو سارے کو باطل نہیں کرتی، ٹھیک ہے، یہ ایک کمزوری ہے جو انسان کے اندر آ جاتی، اصل بنیاد سارا کچھ اللہ کے لیے ہی، لیکن کسی کی ہیبت یا کسی کا کوئی بہرحال کوئی نہ کوئی انفلوئنس جو ہے وہ اثر انداز ہوا اور آپ نے تھوڑا بہت اس کے اندر تغیر و تبدل کر دیا۔ یہ ہے کہ جی جو ہے نا آپ کوئی حرام کام، آپ کوئی چیز آپ دیکھ رہے تھے اور اس میں کچھ ایسا تھا، کانٹینٹ تھا جو نہیں سب کے سامنے آپ دیکھ سکتے، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اللہ کی وجہ سے اس کو نہ دیکھیں، لیکن کوئی بڑا آ گیا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اب اس بڑے کی وجہ سے چھوڑنا بنیادی طور پر اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کو اس بڑے کی وجہ سے حرام سمجھتے ہیں، اللہ کی وجہ سے ہی حرام، اس کے احترام میں آپ نے چھوڑ دی، تو یہ چیز کسی عمل کی بنیاد کو خراب نہیں کر دیتی۔ بنیاد میں نیت ٹھیک ہے کہ ایک چیز اللہ کے لیے ہی ہے، اس میں کسی اور چیز کا انفلوئنس ہو کے کچھ ہو گیا تو وہ بہرحال عمل کو برباد نہیں کرتی، لیکن اگر اصل نیت میں شریک کر لیا تو پھر وہ عمل برباد ہوگا۔ وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشريكه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یقول اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، جن الفاظ پتہ ہے نا حدیث قدسی کا فرق اور عام حدیث کا فرق، جہاں اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں یقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ حدیث قدسی ہوتی ہے، انا اغنى الشرکاء عن الشرک، میں سب سے زیادہ تمام شرک اور شرکاء سے غنی ہوں، یعنی مجھے کسی قسم کے شرک اور شرکاء کی کوئی احتیاج نہیں۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، جس نے کوئی عمل کیا جس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، ترکتہ و شریکہ، میں اسے اور اس کے اس شریک کو چھوڑ دیتا ہوں، یعنی میں بیچ سے نکل جاتا ہوں، اللہ کا اس عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور وہ اور اس کا شریک رہ جاتے ہیں۔ اس کو مزید واضح سمجھ لیں کہ قیامت کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلان کیا جائے گا اللہ کی طرف سے، دنیا میں جس نے جو بھی عمل جس کی خاطر کیا تھا آج اس کا بدلہ اس سے طلب کرے اور اس کی طرف چلا جائے، اور جس نے اللہ رب العزت کی خاطر کیا تھا آج وہ آ کر اپنا بدلہ اللہ سے لے لے۔ تو یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے جس کو اس نے اللہ کا شریک بنایا اس کو چھوڑ دیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، کون کیا دے گا قیامت کے روز، کچھ بھی نہیں دینے پر قادر سوائے اللہ کے، کوئی اجر و ثواب دے سکتا؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ وَخَرَّجَهُ ابن ماجہ وَلَفْظُهُ فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ، اور ابن ماجہ میں اسی حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس بندے سے بری ہوں اور یہ بندہ اور اس کا عمل اس کے لیے ہے جس کو اس نے شریک بنایا۔ وخرج الامام احمد عن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلى يرائی فقد اشرک، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا، وان اللہ عز وجل یقول، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا خیر قسیم لمن اشرک بی شیئا فإن جدت عمله قلیلہ وکثیرۃ لشریکہ الذی اشرک به انا عنہ غنی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ خیر والا ہوں اور اس سے بھی جس کو اس نے میرے ساتھ شریک بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر ہیں اس سے جس کو اس نے شریک بنایا، یعنی اگر بندہ کچھ خیر لینا چاہتا تھا تو اس کو اللہ کے ساتھ طرف جانا چاہیے تھا، اس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اللہ کا شریک بنایا، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس سے بہتر تھا کہ وہ میرے لیے یہ عمل کرتا۔ فإن جدت عملہ قلیلۃ وکثیرۃ لشریکہ، اس کا جو عمل کی اچھائی ہے وہ تھوڑی ہے اور اس کی جو کثرت ہے وہ اپنے اس کے لیے ہے جو اس کا شریک ہے، یعنی جس کی خاطر اس نے وہ عمل کیا
اس کے لیے ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میں ان سب سے غنی ہوں، یعنی میرا اس کے عمل سے اور اس کے شریک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وخرج الامام احمد والترمذی وابن ماجہ من حدیث ابی سعید بن ابی فضالہ وکان من الصحابہ. سعید بن ابی فضالہ وہ کہتے ہیں صحابی تھے، ان کی حدیث امام احمد، امام ترمذی دونوں نے، اور امام ابن ماجہ نے، تینوں نے نقل کی ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جمع اللہ الاولین والآخرین لیوم لا ریب فیہ، جب اللہ تعالیٰ اول آخر سب لوگوں کو اس دن جمع کرے گا جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں. نادى منادن، تو ایک پکارنے والا پکارے گا، من کان اشرک فی عمل عملہ للہ عز وجل فلیطلب ثوابہ من عند غیر اللہ عز وجل فإن اللہ اغنى الشرکاء عن الشرک. جس کسی نے کوئی بھی عمل ایسا کیا جس میں اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا، تو وہ اپنا ثواب اس سے جا کر طلب کرے، اس غیر اللہ سے طلب کرے جا کے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام شریکوں اور شرکاء سے غنی ہے. وخرج البزار فی مسندہ من حدیث الضحاک بن قیس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یقول انا خیر شریک فمن اشرک معی شریکا فهو لشریکی یا ایها الناس اخلصوا اعمالکم للہ عز وجل فإن اللہ لا يقبل من الاعمال الا ما اخلص له ولا تقولوا هذا للہ وللرحم فإنها للرحم وليس للہ منها شيء ولا تقولوا هذا للہ ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس للہ فيها شيء. مسند بزار میں حضرت ضحاک بن قیس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا خیر شریک، میں سب سے بہتر شریک ہوں، یعنی میرے ساتھ اگر تم پارٹنرشپ کرو تو میں سب سے بہتر تمہارے لیے، تمہارے اس عمل کے لیے جس کو تم شریک کرنا چاہتے ہو اپنے عمل میں ہوں. فمن اشرک معی شریکا، تو جس نے میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کیا، فہو لشریکی، تو اس کا وہ سارا عمل اس شریک کے لیے جس کو اس نے میرے ساتھ شریک کیا، میرے لیے اس میں کچھ نہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، اخلصوا اعمالکم للہ عز وجل، اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں اپنے اعمال کو اللہ عز وجل کے لیے خالص کر لو. فإن اللہ لا يقبل من الاعمال الا ما اخلص له، اس لیے کہ اللہ اعمال میں سے کچھ بھی قبول نہیں کرتا سوائے وہ جو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا گیا. ولا تقولوا، اور یہ بات مت کہا کرو، ھذا للہ وللرحم، یہ کام ہم اللہ کی خاطر اور رشتہ داری کے لیے کر رہے، رحم کے لیے کر، صلہ رحمی کے لیے. فإنها للرحم، جو یہ کہتا ہے کہ میں یہ کام اللہ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے کر رہا ہوں، وہ رشتہ داروں کا ہے، اللہ کے لیے اس میں کچھ نہیں. ولیس للہ منها شیء ولا تقولوا ھذا للہ ولوجوهکم، یہ بھی مت کہا کرو یہ بات میں اللہ کی خاطر اور پھر اپنے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی خاطر اور اپنے لیے کر رہا ہوں، نہیں، صرف اللہ کی خاطر کر. اس لیے کہ جس نے یہ کہا اس میں وہ سارا کام صرف اس کے لیے ہے، اللہ کے لیے اس میں کچھ نہیں. کیا مطلب؟ یعنی بسا اوقات انسان کوئی کام کرتے ہوئے دوسروں پر یہ واضح کرتا ہے کہ یہ کام میں اللہ کے لیے اور تمہارے لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یاد رکھو کہ وہ کام پھر اللہ تعالیٰ نہیں قبول فرماتے. یہ شرک کی قسموں میں سے کہ اللہ تعالیٰ نیت میں یہ ہو کہ میں فلاں کے اوپر احسان کر رہا ہوں یا فلاں کے لیے کر رہا ہوں. فلاں کے لیے کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کی خاطر کرنا ہے. اب یہاں پر آ کے پتہ چلتا ہے کہ انسان کب اللہ کے لیے کرتا ہے. جن کے ساتھ تعلق ہے نا، جو ہمارے ساتھ اچھا کرتے ہیں، بالخصوص رشتہ داروں میں، ان کے لیے تو ہم کرتے ہی، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے نا، تعلق بھی اچھا ہے، دوستی بھی ہے، سارا کچھ ہے. وہاں کرنا جہاں پر رشتہ دار اچھا نہیں کرتے، جہاں دل نہیں کر رہا، وہاں بھی رشتہ جوڑنا، وہاں بھی جا کر سلام کرنا، وہاں بھی اچھے انداز میں ملنا، وہاں بھی صدقہ کرنے کی ضرورت ہے تو کرنا، وہاں بھی ان کی ضروریات پوری کرنا. انہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا پھر بھی اچھا کرنا. کیوں؟ کہ میں نے اللہ کی خاطر رشتہ داری جوڑنی، وہاں جا کے پتہ لگتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو تم سے جڑتا ہے تم اس سے جڑو. صل من قطعک، آپ نے فرمایا جو تم سے قطع تعلق ہی کرتا اس سے جا کے جوڑو. جب اس سے جوڑو گے نا پھر پتہ لگے گا کہ اپنے دل تو نہیں چاہ رہا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی خاطر کرنا. بندہ آ گیا آپ سے معذرت کر رہا، آپ کا دل نہیں چاہ رہا معاف کرنے، لیکن آپ اللہ کی خاطر معاف کرتے. یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ کون اللہ کے لیے کرتا. اس لیے عمل کا اخلاص وہاں پتہ چلتا ہے جہاں نفس نہ چاہ رہا ہو لیکن بندہ کرے. اسی لیے جو چیزیں درجات کی بلندی اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسباغ الوضوء عند المکارہ،
جب دل نہیں چاہ رہا اس وقت وضو کرنا اور اچھے طریقے سے وضو کرنا. سخت سردیاں اب سردیاں آنے والی, فجر کے ٹائم ہاتھ لگانے کا نہیں پانی کو دل کرتا, لیکن اس وقت بھی اچھے انداز میں وضو کرنا. یہاں پتہ چلتا ہے ایک ہے سخت گرمی ہے, پانی ٹھنڈا ہے, آپ کا دل آپ چھپٹے پہ چھٹا مار کے بہترین پکا وضو کر رہے ہیں جی, یہ ساتھ ساتھ گرمی مار رہی ہے, ٹھیک ہے یہ تو آپ نے کر ہی لیا. لیکن سخت سردی میں پانی بھی ٹھنڈا ہے پھر بھی وضو صحیح کرنا کہ جی اللہ کا حکم, یہاں پتہ چلتا ہے کہ جی کون اللہ کے لیے کرتا. اس لیے جہاں نفس نہیں چاہتا وہاں پر اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری صرف اللہ کی رضا کی خاطر, یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, اتق المحارم تکن عابد الناس, تم حرام چیزوں سے بچنا شروع کر دو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. عموماً حرام چیزیں جو ہے نا ٹیمپٹیشن رکھتی, عموماً حرام چیز آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے, کچھ حرام چیزوں کے علاوہ زیادہ تر حرام چیزیں آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہیں, اچھی لگتی ہیں نفس کو. وہاں پر ان سے رک جانا پتہ دیتا ہے کہ اللہ کی خاطر روکا, اس لیے کہ دل تو چاہ رہا ہوتا ہے. اچھا بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے لیول پہ پہنچے جہاں دل ہی نہ چاہے, تو یہ کون سا لیول ہے بھائی؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ غلط قسم کا لیول ہے جو ہم نے سوچ رکھا ہے کہ تزکیے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میرا برائی کی طرف دل ہی نہ چاہے. برائی کی طرف ہمیشہ دل چاہتا ہے, وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ, نفس کا تو کام ہی برائی کی طرف راغب کرنا ہے. وہ اچھی بھی لگے گی اور وہ اس میں ایک جو ہے نا ایک دلچسپی بھی ہوگی, سارا کچھ ہوگا, سوچ بھی بار بار وہاں جائے گی, لیکن اس کو کنٹرول کر کے رکھنا یہی تو عبادت ہے. تو یہ عبادت نہیں ہے کہ میرے اندر سے وہ حس ختم ہو جائے. عبادت یہ ہے کہ حس کی موجودگی میں اللہ کی رضا کی خاطر نہیں کر, تب جو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں وہ اس صورت میں نہیں دیتے. ایک بندہ وہ کچھ دیکھ ہی نہیں سکتا تو اس نے نظروں کی کیا حفاظت کرنی, وہ دیکھ ہی نہیں سکتا, اللہ نے اس کو اس چیز میں ڈالا ہی نہیں, تو اس کو نظر کی حفاظت کرنے کا اجر بھی تو نہیں ملتا نا. نظر کی حفاظت کا اجر تو اسی کو ہے جو دیکھ سکتا ہے. بہرا ہے وہ گانے سن ہی نہیں سکتا, وہ تو اب کیا کرے گا. اس لیے جہاں پر کر سکتے ہیں وہاں پر اللہ کے لیے نہ کرنا, جہاں دل نہیں چاہ رہا لیکن اللہ کی خاطر جڑنا, یہ ہے اصل. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا اور کہہ جاتے ہیں, بہت دفعہ کہہ جاتے ہیں اور عام ہے یہ بات کہ یہ کام ہم صرف اللہ کے لیے اور تمہارے لیے کر رہے, رشتہ داری کے لیے کر رہے, فلاں کے لیے کر رہے, دوستی کے نام پہ کر رہے. یاد رکھیں وہاں سے اللہ رب العزت فرماتے پھر میرا کوئی تعلق نہیں رہ جاتا, پیچھے اس وہی رہ جاتا. تو مقصد نیت اتنی خالص کرنی کہ ہر عمل کے پیچھے بار بار نیت کو خالص کرنا. اب سمجھ آ رہی ہے اس حدیث کے شروع میں جو ہم شرح میں پڑھی تھی بات کہ سلف صالحین کہتے تھے سب سے مشکل کام اپنی نیت کو جوڑ کے رکھنا ہے. بار بار آپ کو اس کی اصلاح کرنی پڑتی ہے. پھر اس کے اوپر جو ہے نا باقاعدہ سیکیورٹی گارڈ بن کے بیٹھنا پڑتا ہے کہ یہ گڑبڑ نہ ہو جائے, اس کو کوئی شیطان آ کے چرا کے نہ لے جائے. تو یہ ایک اہم ترین بات کہ نیت کو سیدھا رکھنا اور بار بار اس کو خالص کرنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا ایھا الناس, اے لوگو, اخلصوا عملکم للہ عز وجل, اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لو. تو یہ دعائیں کثرت سے اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں. اللہ وجعل کل اعمالی خالصا لوجہک لا ریاء ولا سمعہ. یہ دعا مانگنے سے, یہ چیز میں بتاؤں, یہ اللہ سے مانگنے سے ملتی ہے, ورنہ انسان بڑا کمزور. اللہ عطا فرما دے اور توفیق مل جائے تو انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے اپنی نیت کو خالص کرنا. ورنہ اتنے حملے ہیں, سال ہا سال کے بعد بھی جا کر شیطان حملہ کر کے اس عمل کو برباد کرتا ہے, نیت خراب ہو جاتی سال ہا سال کے بعد. اس لیے اللہ سے یہ دعا مانگے, اللہم اجعل کل اعمالی خالصا لوجہک لا ریاء ولا سمعہ. یا اللہ میرے ہر عمل کو خالص اپنے چہرے کے لیے کر دے, نہ دکھلاوے کے لیے نہ شہرت کے لیے, نہ دکھلاوا ہو نہ شہرت پسندی ہو اس میں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب واعینی من الخیانہ فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. یا اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے, وعملی من الریاء, میرے عمل کو دکھلاوے سے ریاکاری سے پاک کر دے, میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے, میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے. فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اس لیے کہ آنکھوں کی خیانت کو اور دل کے اندر چھپے ہوئے باتوں کو
آپ تو ضرور جانتے ہیں جو کچھ بندہ چھپاتا رہے، دنیا ساری سے چھپا لیتا ہے، چھپ کر بھی دیکھ سکتا سارا کچھ، لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتا، اللہ کو تو پتہ ہی۔ اور پھر اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں میں اللہم اجعلنی من عبادک المخلصین، یا اللہ مجھے اپنے چنے ہوئے بندوں میں سے کر دے، اور مخلصین، مخلص بندوں میں سے کر دے۔ مخلص ہوتا ہے جس کو اللہ نے چن لیا، ٹھیک ہے، اور مخلص ہوتا ہے جو خالص یعنی اخلاص کے ساتھ کام کرے۔ تو اللہ سے یہ دونوں دعائیں مانگا، یا اللہ اپنے چنے ہوئے اخلاص والے بندوں میں سے کر دے۔ کہ یہ جو عمل ہے نا، یہ بڑا یعنی متقاضی ہے اس بات کا کہ اللہ رب العزت اس کو قبول کرے گا تو وہ فائدہ مند بنے۔ اگر اللہ کے یہاں اعمال مردود ہو گئے تو اس سے بڑا خسارہ ہو کوئی نہیں، والعیاذ باللہ۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آج صفحہ نمبر 80 تک ہم نے مکمل کر لیے، نشان ضرور لگا لیں، نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ یہاں سے آگے شروع کریں۔ کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے۔ وہ اچھا مقصد کرتے ہیں اس لیے بھی کر دیتے ہیں، یا کبھی کبھار اس لیے سے بھی کہ اچھا خوش ہو جائیں گے کہ ہمارا خالہ پھوپھی وغیرہ بھی بڑا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھ لیں گے، خوش ہو، مطلب کوئی اس میں بھی یہ نیت آ رہی ہوتی کہ مطلب وہ یہ خالص اللہ کے لیے شاید نہیں ہوتی۔ ہاں، یہاں نیت کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ایون خالہ پھوپھو کی بات تو آپ نے، ماں باپ، آپ محض ان کو راضی کرنے کے لیے کام نہیں کر سکتے، آپ کو ان کو راضی کرنے کا مقصد اللہ کی رضا۔ یا اللہ میں ان کی خدمت اس لیے کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں ان کی خدمت کروں، اور ان کی رضامندی میرے لیے ضروری ہے۔ تو یہ بار بار دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں ہر عمل میں آپ کی رضا کے حصول کے لیے وہ عمل کروں۔ جتنے رشتہ دار ہیں، جتنے لوگ ہیں، جتنے مسلمان ہیں، جتنی کام کرنے کے اللہ نے حکم دیے ہیں، ان سب کے پیچھے اصل اللہ کو راضی کرنا آ جائے۔ اللہ کی رضا کا حصول ہوگا تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ محض لوگوں کی واہ واہ اور یہ بڑا اچھا ہے، یہ بڑا فرما بردار ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا بڑا قابل بچہ ہے، باقی بہن بھائیوں سے آگے نکلنے کی نیت ہوتی ہے نا کہ جی میرے ماں باپ میری تعریف کریں گے، ہمارا باقی بچوں سے بہت زیادہ ہمارا جو ہے نا فرما بردار ہے۔ یہ ساری نیتیں بیکار نیت ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ہر عمل آپ کے عبادت بن جاتا ہے، کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں تو یہ سوچ کے کھائیں گے کہ میں اللہ کے لیے کھا رہا ہوں، کام کھا رہے ہیں تو کار تو ہم دنیاوی فائدے کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس کو اللہ کے لیے موڑ دو۔ لیکن اصل تو پھر اب ہمیں اپنا سب کچھ چینج کرنا پڑے گا کہ کھانا کیوں کھا رہے ہیں، کہ سوال یہ ہے کہ اللہ کے لیے کھا رہے ہیں۔ دیکھیں ہم کھانا کیوں کھاتے ہیں، ایک تو یہ کہ کھانا کھاتے ہیں تو حلال کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیز فی ذاتی بھی حلال ہو اور کمائی بھی حلال ہو، ٹھیک ہے۔ اور کیوں کھاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ اپنے نفس کا حفاظت کرو، اس کو ہلاکت میں مت ڈالو، ٹھیک ہے۔ تو اور اتنا کھاتے ہیں جتنا جو ہمیں ایک ہلاکت سے بچانے کے لیے کھانا، اور ایک اتنا کھانا جو آگے ہلاکت میں نہ ڈال دیں۔ ہم اتنا ٹھوس لیتے ہیں جو ہلاکت میں ڈالنے والا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کے کھائیں پئیں تو ٹھیک ہو جائے گا، اور ہر عمل واقعتاً ثواب بنتا ہے۔ دیکھیں مومن کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو، ہر عمل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ جا کر اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے کہا کیا اس پہ بھی ثواب ہے؟ ہم اپنی شہوت پوری کریں ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ اگر یہ جا کر اس کو غلط جگہ پر، حرام جگہ پر پوری کرتا تو کیا گناہ نہ ملتا؟ کہا گناہ ملتا۔ تو کہا جو صحیح جو حلال جگہ پہ استعمال کیا تو وہاں ثواب نہیں ملے گا۔ اصل بات یہ ہے مومن کی زندگی کا کوئی پہلو اور کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے شریعت نے احکامات نہ دی۔ جب سب کچھ دین کے اندر، اس لیے ہم کہتے ہیں دین دستور حیات، یہ کوڈ آف لائف، تو دستور ہوتا ہی ہے جس میں سب شامل ہو، ٹھیک ہے، یہ ضابطہ ہے۔ اس ضابطے کو آپ فالو کریں گے آپ کی 24 گھنٹے عبادت میں، سونا بھی عبادت میں۔ آپ نے صلہ رحمی کی بات کی ہے، تو صلہ رحمی مطلب کس لمٹ تک ہونا چاہیے؟ کچھ ہوتے ہیں خاندان میں لوگ کہ وہ مطلب دیتے ہی نہیں ساتھ، آپ بہت زیادہ ڈاؤن چلے جائیں تو بالکل بھی نہیں کرتے۔ ہاں، ایک بڑا اہم سوال۔ دیکھیں صلہ رحمی میں کچھ لوگ آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز میں انہوں نے مخالفت ہی کرنی ہوتی، یا وہ اچھے طریقے سے بات ہی نہیں کرتے، تانے ہی مارتے ہیں، یا غلط بات ہی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ اس میں صلہ رحمی کیا ہے؟ اچھا اس میں صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آپ روزانہ جا کے ان کے گھر بیٹھ جائیں گے،
ٹھیک ہے، اور آپ جا کے جفیاں ڈالیں گے، ٹھیک ہے. اور وہ صلہ رحمی کا مطلب سمجھ لیں. صلہ رحمی کا معنی یہ ہے، نمبر 1 آپ ان کے کسی بھی کام قول فعل یا کسی بھی قطع تعلقی کی جواب میں خود قطع تعلقی نہیں کریں گے. جہاں ملیں گے سلام کریں گے، وہ جواب دیں یا نہ دیں، ٹھیک ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے سلام کرنا، ایک تو اچھے انداز سے سلام کریں. دوسرا، اگر ان کی کوئی بھی ضرورت ہے جو آپ سے متعلقہ ہے، آپ اس کو اس وجہ سے نہیں روکیں گے کہ جی اس نے میرے ساتھ غلط کیا تھا تو اس لیے میں اس کو نہیں دوں گا. آپ اللہ کی خاطر اس کا حق اس کو دیں گے، ٹھیک ہے نا. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو. تو جو ان کا حق بنتا ہے وہ آپ نے دینا، ٹھیک ہے. اور اس حق میں دنیاوی حقوق بھی ہیں اور اخلاقی حقوق بھی ہیں. اخلاقی حقوق یہ ہیں کہ جہاں ملیں اچھے طریقے سے ملیں اور ان کی غمی خوشی میں شریک ہوں. کتنے لوگ ہیں کسی کے یہاں شادی ہوتی ہے، کہتے ہیں جی ہماری تو ان کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے، ہم تو ان کی شادی میں نہیں جائیں گے. یہ غلط بات. آپ کو انویٹیشن آیا ہے آپ جائیں، اگر انہوں نے بلایا، کسی نے بلایا ہی نہیں پھر تو نہیں جانا. یعنی رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے نا، آپ نہ بلائیں تو نہیں جانا. یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے رشتہ داروں کو بلائیں، ٹھیک ہے نا. ممکن ہے انہوں نے تھوڑے لوگوں کو بلایا، کرونا چل رہا ہے ویسے ہی لوگ تھوڑے بلانے، تو کوئی اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں، ٹھیک ہے. بلایا ہے اس لیے نہیں جا رہے جی کہ ہماری ناراضگی ہے، یہ غلط بات ہے. اچھا لوگ جنازوں میں نہیں جاتے. اچھا اس سے اوپر لوگ جنازوں میں آتے ہیں، اگلے شریک نہیں ہونے دیتے، منہ نہیں دیکھنے دیں گے جی، بہت غلط بات. یہ غلط، ساری باتیں غلط. تو رشتہ داری کے تعلقات یہ سارے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ روزانہ جا کے مل رہے ہیں، روز جا کے بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ نہیں ہوتا. اس میں ایک تعلق کا بحال ہونا، ٹھیک ہے، کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، اچھا ہے میرے ساتھ کرتا ہے یا برا کرتا ہے، بہرحال میرا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے اور میں نے وہ قائم رکھنا. ومن كانت هجرته من دار الشرك الى دار الاسلام لطلب دنیا يصيبها او امرأة ينكحها في دار الاسلام فهجرته الى ما هاجر اليه من ذلك فالاول تاجر والثاني خاطب وليس واحد منهما بمهاجر. تو پس اب جس نے دار شرک سے دار اسلام کی طرف دنیا کی طلب میں یا کسی خاتون سے نکاح کرنے کی خاطر جو دار اسلام میں موجود تھی ہجرت کی ہے، تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہے جس چیز کی اس نے نیت کی ہے. تو پہلا جو ہے وہ تاجر ہے کہ وہ دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، تجارت کرنا چاہتا ہے. اس نے یہ سوچا کہ یہاں سے میں وہاں چلا جاؤں گا، وہاں پر تجارت کے مواقع زیادہ ہیں تو اس لیے وہاں میں چلا جاتا ہوں، لوگ تو جا ہی رہے ہیں، یا میرے جاننے والے سارے وہاں چلے گئے، ان کے ساتھ وہاں پہ مجھے معاملات یا ڈیلنگ کرنی آسانی ہوگی. تو اس بنیاد پر وہ تو تاجر ہے. وثانی خاطب، اور دوسرا جو ہے وہ منگنی کرنے والا ہے، یعنی وہ منگنی کی نیت سے آیا ہے کہ جی میں ادھر رشتہ کر لوں. یہ دونوں مہاجر نہیں ہیں. وفی قولہ الی ما ہاجر الیہ تحقیر لما طلبہ من امر الدنیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں آپ نے جو یہ کہا کہ وہ اس چیز کی خاطر ہی اس کی ہجرت وہی اسی چیز کی خاطر ہے جس طرف اس نے ہجرت کی. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے کتنی دنیا کی کتنی حقیر چیز کا جو ہے نا وہ ارادہ کیا ہے. وہ استہانت بھی، اور اس چیز کی استہانت یعنی وہ چیز بہت گری پڑی ہے کہ جس کو انسان دین کے مقابل اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابل لے کر آ سکے. یعنی ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا اور دوسری طرف دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، خواہ دنیا پوری ہی کیوں نہ ہو، وہ ساری ہی مل جائے تب بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ بندہ اس کی خاطر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو چھوڑ دے. اچھا وَأَيْضًا فَالْهِجْرَةُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاحِدَةٌ فَلَا تَعَدُّدُ فِيهَا فَذَلِكَ عَادَ الْجَوَابُ بِهَا بِلَفْظِ الشَّرْطِ. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی رضا کی خاطر ہجرت کرنا یہ ایک ہی چیز ہے، یہ دو چیزیں نہیں ہیں. یعنی اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کوئی علیحدہ نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، اللہ رب العزت کے احکامات کو ہی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ اپنی زبان سے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے کہ دین کے معاملے وہ چیز وہی اللہ کی طرف سے آئی ہوتی. تو اس لیے اللہ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت در حقیقت ایک ہی معنی ہے اور وہ اللہ کی رضا کا حصول ہے. والہجرۃ لامور الدنیا لا تنحصر فقد یہاجر الانسان لطلب دنیا مباحۃ تارۃ ومحرمۃ اخرى. کہتے ہیں کہ جی دنیا کی خاطر ہجرت کرنا یہ منحصر ہوتی ہے، یعنی یہ مختلف حالات میں ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کیسی ہے. کیونکہ
فقط یہاجر الانسان لطلب دنیا مباحۃ تارۃ، کبھی انسان دنیا کی خاطر ہجرت کرتا ہے لیکن اس کا یہ ہجرت کرنا مباح ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے، ومحرمۃ اخری، لیکن بسا اوقات وہ حرام ہوتی، یعنی دنیا کی خاطر کسی دوسری جگہ چلے جانا یا اس کی دنیا کی خاطر جو ہے نا کسی کام کی نیت کرنا، وہ کبھی حلال ہوتی ہے اور کبھی حرام ہوتی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے رسول نے چونکہ یہ کہا ہے کہ دنیا کی خاطر جس نے ہجرت کی اس کو صرف دنیا ملی اور اس کا یہ عمل پھر اس کا مطلب ہے ہمیشہ حرام ہوگا، بلکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے حالات کے اوپر، کہ کبھی ایسے حالات بھی ہوتے ہیں کہ دنیا کی خاطر بھی کوئی ہجرت کرنا یا کوئی فیصلہ کرنا یا کسی جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا وہ مباح ہوتا ہے، وہ حرام نہیں ہوتا۔ وافراد ما يقصد بالهجرة من امور الدنيا لا تنحصر فلذلك قال فهجرة الى ما هاجر اليه، یعنی کائن من ما کان، اور اسی طرح دنیا کی خاطر ہجرت کرتے ہوئے ہر فرد کا اپنا کوئی مقصد بھی ہوتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عمومی طور پہ بیان کر دیا ہے کہ جو کوئی بھی جس طرح کی نیت کرے گا ویسا ہی اس چیز کی خاطر اس کی نیت، اس کی ہجرت ہے۔ وقد روی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قوله تعالی اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوهن، قال كانت المرأة إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم حلفها بالله ما خرجت من بغض زوج وبالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض وبالله ما خرجت التماس الدنيا وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں یہ قول مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الممتحنہ میں اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب مومنہ عورتیں ہجرت کر کے آپ کے پاس آ جائیں فامتحنوہن، تو آپ ان کا امتحان لے لیں، یعنی ان سے باز پرس کر لیں کہ وہ کیوں ہجرت کر کے آئیں۔ یہ اس وقت کا حکم تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے تھے، لیکن بہت سی ایسی خواتین ابھی مکہ میں رہ گئی تھیں جو ایمان قبول کر چکی تھیں لیکن ان کے شوہروں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، اب وہ ہجرت کر کے مدینہ آنا چاہتی تھیں یا آتی تھیں وقتاً فوقتاً، تو کیا فیصلہ ہو ان کے بارے میں۔ تو سورہ ممتحنہ میں باقاعدہ پوری تفسیر ہے ان کے لیے کہ جی کیسے کیسے جو ہے نا ان کا جو ہے فیصلہ ہوگا، اور اگر وہ یہ اس امتحان میں پاس ہو جائیں اور آپ سے ان سے جو باز پرس کریں گے یہ پوری ہو جائے تو اب ان کو کافر شوہروں کی طرف واپس لوٹایا نہیں جائے گا۔ اور اسی طرح جو کافرہ عورتیں ادھر مسلمانوں کے پاس رہ گئی ہیں وہ ان کے متعلق کیا احکامات ہوں گے، یہ سورہ ممتحنہ میں پوری تفصیل کے ساتھ دیے گئے، اور ان کے پھر حق مہروں کا کیا معاملہ ہوگا، اور جب مسلمان عورتیں کافروں کے پاس واپس نہیں بھیجی جائیں گی تو ان کا جو کافروں کے پاس ظاہر بات ہے اب وہ نہیں جائے گی، تو خلا کا اصول یہ ہے کہ عورت اپنا حق مہر واپس کرتی، تو یہ حق مہر کون واپس کرے گا؟ یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری کہ وہ کافروں کو ان کا حق مہر واپس کرے، پورے احکامات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی تو آپ اس سے حلف لیتے تھے۔ حلف کس بات کا لیتے تھے؟ ما خرجت من بغض زوج، تم صرف اپنے شوہر کے بغض میں اس کو چھوڑ کے نہیں آئی ہو۔ بس اوقات ہوتا ہے جی نہیں انڈرسٹینڈنگ آپس میں، تو اس نے کہا جی اس سے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ جی میں ہجرت ہی کر جاتی، ٹھیک ہے نا۔ اسلام نہیں قبول کرنا، اسلام یعنی اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کرنا مطلوب نہیں تھا، شوہر سے جان چھڑانا مطلوب، ایسا تو نہیں ہے۔ اسی طرح ما خرجت رغبۃ بارض عن ارض، تم کسی خاص زمین کی محبت میں اس کو چھوڑ کر ادھر آنے کی خاطر صرف دنیا کی خاطر تو نہیں آئی، یعنی کسی کو مکہ نہیں پسند جی، یا یہ کہ مثلا شادی سے پہلے اس کا قریبی علاقہ مدینہ کے قریب تھا تو وہ اب اس چکر میں کہ جی میں اپنے گھر والوں کے یا والدین کے قریب ہو جاؤں گی یا واپس اپنے علاقے میں پہنچ جاؤں گی تو اب میں ایمان قبول کرتے ہوئے ہجرت کر جاتی ہوں تو نتیجہ یہ ہوگا میں وہاں جا کے رہ لوں گی، اس لیے بھی نہ ہو۔ وباللہ ما خرجت التماس دنیا، اور آپ پھر اس بات کی بھی قسم لیتے کہ اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ تم دنیا حاصل کرنے کے لیے یہ کام نہیں کر رہے، اور پھر آپ اس بات کی بھی قسم لیتے کہ ما خرجت الا حبا للہ ورسول، تم اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے علاوہ کسی اور چیز کی خاطر نہیں نکلی۔ تو اس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فامتحنوہن، آپ ان سے اس معاملے میں امتحان لے لیں، یعنی امتحان لینے کا باز پرس کر لیں، تفتیش کر لیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صراحت کے ساتھ ان کے اس عمل کی وجوہات ان سے زبان سے کہلاتے تھے اور حلف لیتے تھے۔ وقد روی وکیع فی کتاب عن الاعمش عن شقیق ووائل بن قال خطب اعرابی من الحی امرأة یقال لها ام قیس فابت ان تزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجته فكنا نسميه مهاجر ام قیس قال فقال عبد الله یعنی ابن مسعود من هاجر يبتغي شيئا فهو له۔ بیٹے بھاگنا۔ ابو وائل کہتے ہیں ایک دیہاتی آدمی نے
ایک مدینہ میں ایک محلے کے اندر ایک خاتون تھی، اس کا نام ام قیس تھا، اس کو شادی کا پیغام بھیجا، تو اس نے آگے سے یہ کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی اس وقت تک کہ حتیٰ یہاجر، یہاں تک کہ تم ہجرت کر کے یہاں آ جاؤ، یعنی یہاں آ کر رہو گے مدینہ میں تو پھر میں تم سے شادی کروں ورنہ نہیں کروں۔ فہاجر، تو اس نے ہجرت کر لی، فتزوجت، تو اس نے خاتون نے اس بندے سے شرط پوری ہونے پر شادی کر لی۔ فکنہ نسمی مہاجر ام قیس، تو کہتے ہیں ہم اس بندے کو ام قیس کا مہاجر کہا کرتے تھے، اور ساتھ میں عبداللہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود کہتے تھے اس لیے کہ من ہاجر یبتغی شیئا فہو لہ، جو بندہ جس چیز کی تلاش میں کوئی ہجرت کرتا ہے وہ اسی کا ہے، اس لیے اس کو مہاجر ام قیس کہا جاتا تھا۔ وہذا السیاق یقتضی ان ھذا لم یکن فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانما کان فی عہد ابن مسعود، اور یہ سیاق ہمیں، اس روایت کا سیاق ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا بلکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یعنی اللہ کے رسول کے بعد یہ ہوا۔ اچھا جی، آگے اس روایت کے اور طرق بھی انہوں نے بیان کیا، اس کو چھوڑ دیں۔ اس کے اوپر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ایجوکیشن وغیرہ کے لیے یا کسی وقتی طور پر کسی ضرورت کے لیے انسان جو ہے وہ کسی اور ملک میں جا سکتا ہے، چاہے وہ دارالکفر ہی کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال مستقل طور پر دارالاسلام چھوڑنے کی نیت کر کے دارالکفر اختیار کرنا اس کی کسی نے اجازت نہیں تھی۔ اور بالخصوص میں نے ایک دفعہ پہلے بھی شاید یہاں لیکچر میں تفصیل بیان کی تھی کہ ہمارے ہاں تو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہم گرین کارڈ یا نیشنلٹی جا کے لیتے ہیں اس سے پہلے جو ہمیں حلف نامہ اٹھانا پڑتا ہے، اس کے بعد تو میرا نہیں خیال کہ کچھ اسلام باقی بچتا ہے، واللہ اعلم۔ اچھا، اسی طرح آگے انہوں نے کچھ تفصیلات ذکر کر کے کہا ہے کہ ایک قصہ جو یہ مہاجر ام قیس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، کہتے ہیں لم نرى ذلك اصلا باسناد یصح، ہمیں اس قصے کے متعلق کوئی صحیح سند کے ساتھ روایت نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا۔ تو جو روایت ہے وہ یہ پتہ لگتا ہے کہ شاید وہ بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کا تھا، یعنی وہ صحابہ میں سے کوئی نہیں تھا بلکہ بعد میں آنے والے دور میں کچھ یعنی ایسا کچھ کسی بندے نے کیا تھا۔ وسائر الاعمال کالہجرۃ فی ھذا المعنی، وہ کہتے ہیں کہ جی اسی طرح باقی سب اعمال بھی ہجرت جیسے ہی ہیں اس معنی میں، یعنی نیت کے حوالے سے ہر عمل کا معاملہ ہجرت کے جیسا ہی ہے۔ فصلاح ہوا و فساد ہوا بحسب النیت الباعثہ علیہا، تو کسی بھی عمل کا ٹھیک ہونا یا فاسد ہونا اس کی بنیاد وہ نیت ہوگی جس پر وہ عمل کیا گیا ہے، کل جہاد والحج وغیرہ، جیسے کہ جہاد ہے یا حج ہے یا اور کوئی اعمال ہیں۔ وقد سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اختلاف نیات الناس فی الجہاد وما یقصد به من الریاء واظہار الشجاعۃ والعصبیہ وغیر ذلک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کے متعلق سوال کیا گیا لوگوں کی نیتوں کے حساب سے، کہ کسی کا مقصد جو ہے وہ دکھلاوا ہے، کسی کا مقصد بہادری ہے، کسی کا مقصد اپنے خاندان یا قبیلے کی عصبیت ہے، وغیر ذالک ای ذالک فی سبیل اللہ، اور آپ سے سوال کیا گیا کہ ان میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قاتل، جس نے اس لیے قتال کیا لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ وہ سر بلند ہو جائے، فہو فی سبیل اللہ، تو صرف وہی ہے جو اللہ کے راستے میں ہے۔ فخرج بہذا کل ما سألوا عنہ من المقاصد الدنیویہ، تو اللہ کے رسول نے اس بات سے ہر اس چیز اور ان تمام دنیاوی مقاصد کو باہر نکال دیا جن کے متعلق آپ سے سوال کیا گیا تھا، یعنی ظاہری دکھلاوا، بہادری، خاندانی یا قبائلی عصبیت اور اس سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں، اگر کوئی ان چیزوں کی وجہ سے قتال کرتا ہے تو اس کا یہ قتال جہاد فی سبیل اللہ نہیں۔ ففی صحیحین میں عن ابی موسیٰ الاشعری ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، ایک دیہاتی آیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نے آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یقاتل للمغنم، ایک بندہ ہے جو مال غنیمت کے لیے قتال کرتا ہے، والرجل یقاتل للذکر، اور دوسرا بندہ اس لیے قتال کرتا ہے کہ اس کا تذکرہ ہو، والرجل یقاتل یرا مکانہ، اور ایک بندہ اس لیے قتال کرتا ہے کہ اس کی بہادری دکھے لوگوں کو۔ فمن فی سبیل اللہ، تو ان میں سے کون اللہ کے راستے میں ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جس نے اس لیے قتال کیا کہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو، وہ
اللہ کے راستے میں ہے۔ وفی روایت لمسلم سئل رسول اللہ عن الرجل یقاتل شجاعۃ ویقاتل حمیۃ ویقاتل ریاء فأی ذلک فی سبیل اللہ فذکر الحدیث، وہی سارے الفاظ ہیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ جی کوئی بہادری دکھانے کے لیے یا حمیت کے لیے یا ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، تو آپ نے پھر آگے سے یہی فرمایا کہ، اور اسی طرح ایک روایت میں الفاظ یہ بھی ہیں الرجل یقاتل غضبا ویقاتل حمیۃ، ایک بندہ صرف اس لیے لڑ رہا ہے کہ اس کو دشمن سے جو ہے نا پہ غصہ ہے، یعنی ممکن ہے کہ مخالفت، آپ مسلمانوں کا ایک لشکر کھڑا ہے، کافروں کا لشکر کھڑا ہے، کافروں کے لشکر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ اس کی ذاتی دشمنی، وہ اس لیے مسلمانوں کے لشکر میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ میرے دشمن سامنے کھڑے، اس کا یہ دشمن اللہ کی وجہ سے نہیں ہے، اپنی ذاتی کسی وجہ سے دشمنی، تو اس لیے یہ جو ہے نا اللہ کے راستے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے راستے میں کون ہے؟ جو صرف اور صرف اللہ کی خاطر لڑائی کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا نا کہ جب بندے کو نیچے گرا لیا اور اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے منہ پر تھوک دیے، تو اس کو چھوڑا، کہا کہ اب میں اگر تجھے ماروں گا تو یہ اپنی ذات کے غصے کی وجہ سے ماروں گا، ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے لڑائی کرو تاکہ نیت جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ جس طرح اکثر یہ ریپوٹیشنز وغیرہ جو ہوتی ہیں، لوگ کسی شخص کو اس لیے ریفیوٹ کر رہے ہوتے ہیں because ان کی بات پسند نہیں ہے، طریقہ پسند نہیں، لیکن ہے وہ دینی ایسپیکٹ سے آپ اس کو ریفیوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے سمجھائیں، بات نہیں سمجھ۔ کوئی شخص ہے جیسا پرویز عودمو ہے یا کوئی اس طرح کا شخص ہے، آپ کو اب اس کی باتوں سے بندے کو تھوڑا سا ویسے بھی غصہ آتا ہے کہ یار کس طرح کی باتیں کرتا ہے، لیکن آپ ریفیوٹ تو اس کو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ صحیح بات آگے آئے اور دینی بات آگے آئے، یہ تو اس کیٹیگری میں نہیں آ سکتی، یا پھر آ جائے گا کہ آپ پرسنل اس بندے کے ساتھ بھی وینڈیٹا ہے؟ نہیں، پرویز ہود بھائی نے اگر آپ کا پرسنل کوئی نقصان کیا ہے پھر تو وہ اس کیٹیگری میں آئے گا، لیکن آپ کی زندگی میں اس سے ملاقات نہیں ہے، لیکن آپ اس کی نظریات، اس کا دین کے ساتھ جو بغض ہے اس کی وجہ سے آپ بغض رکھتے ہیں، تو اللہ کی خاطر بغض ہے۔ لیکن ایک بندے کو میں اس کی صحیح بات بھی صرف اس لیے رد کر دیتا ہوں کہ اس نے میرے ساتھ فلاں وقت پہ ایسا کیا تھا، تو میرا اس کا آپس کا کوما، ہاں پرسنل نہیں ہونا چاہیے۔ وخرج النسائی من حدیث ابی امامہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر ما له فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء له۔ تو وہ کہتے ہیں سنن نسائی میں حضرت ابو امامہ کی یہ روایت موجود ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگا، ایک بندہ اس لیے جہاد کرتا ہے کہ اسے اجر بھی ملے اور اس کی واہ بھی ہو، ذکر بھی ہو، شہرت بھی ہو، ما له، تو اس کو کیا حاصل ہوا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء له، اس کے لیے کچھ بھی نہیں، یعنی اللہ رب العزت کے ہاں اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه اللہ تعالیٰ عمل میں سے کچھ بھی قبول نہیں کرتے سوائے اس کے جو خالص ہو، یعنی صرف اخلاص ہو اس میں، وابتغي به وجهه، اور اس عمل کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رضا مقصود ہو۔ جس کو شہرت مقصود ہے اس کو اللہ کی رضا نہیں ملتی۔ پھر اسی طرح یہ اس کو باقی ساری چیزوں پہ بھی کر لیں۔ ایک بندہ ہے دعوت دین کا کام کر رہا ہے، چاہتا یہ ہے کہ جی اجر بھی ملے اور میری واہ بھی ہو، لوگ کہیں جی بڑا عالم ہے، بڑا اچھا سپیکر ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ نیت فساد کی نیت اس کے عمل کو برباد کر کے رکھ دیتی۔ وخرج ابو داود من حدیث ابی ہریرہ ان رجلا قال یا رسول اللہ رجل یرید الجہاد وهو یبتغی عرضا من عرض الدنیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اجر له فعاد علیہ ثلاثا والنبی یقول لا اجر له۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ ایک بندہ ہے اس لیے جہاد کر رہا ہے کہ وہ دنیا میں سے کسی چیز کی کبھی حصول چاہتا ہے، یعنی مال غنیمت یا دنیا میں سے اس کو جو فائدہ ملے گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اجر له، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ 3 مرتبہ اس نے یہ سوال دہرایا اور آپ نے 3 مرتبہ یہی فرمایا کہ اس بندے کے لیے کوئی اجر نہیں۔ وخرج الامام احمد و ابو داود من حدیث معاذ بن جبل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الغزو غزوان فاما من ابتغى وجه الله واطاع الامام وانفق الكريم وياسر الشريك واجتنب الفساد فان نومه ونبهه اجر كله واما من غزا فخرا ورياء وسمعه وعصى الامام وافسد في الارض فانه لم يرجع بالكفاف۔ امام احمد اور امام ابو داود حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ غزوہ یعنی جہاد کرنا یہ 2 طرح کا ہے،
پہلا وہ ہے من ابتغاء وجہ اللہ، جو اللہ کی جو ہے نا رضا کی خاطر کرتا ہے جہاد، وہ اطاع الامام، اور اپنا جو امام ہے، جو اپنا سربراہ ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، وانفق الکریمہ، اور اچھی چیز خرچ کرتا ہے، یعنی جہاد میں اچھی چیز خرچ کرنے والا، ویاسر الشریک، اور اپنے ساتھ جو شریک لوگ ہیں ان کا دھیان کرتا ہے، واجتنب الفساد، اور فساد سے بچتا ہے، فإن نومہ ونبہہ اجر کلہ، اس کا سونا بھی اور جاگنا بھی اور اس کی ہر چیز اجر و ثواب کے حامل۔ واما من غزا فخرا وریان وسمعۃ، لیکن جس نے فخر کے لیے، دکھلانے کے لیے اور شہرت کے لیے جہاد کیا، وعصى الامام، اور اسی طرح اس نے اپنے سربراہ کی نافرمانی کی، وافسد فی الارض، زمین میں فساد کیا، فإنه لم يرجع بالکفاف، تو اسے کوئی کافی کرنے والی چیز نہیں ملی، یعنی کچھ لے کر نہیں لوٹا ہوئے اپنے ساتھ، نہ اجر و ثواب نہ دنیا کی کوئی چیز، یعنی کچھ بھی اس کے پلے نہیں آیا، یعنی اس کا سب کچھ ضائع ہے۔ وخرج ابو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال قلت يا رسول الله اخبرني عن الجهاد والغزو فقال ان قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا وان قاتلت مراسيا مكاثرا بعثك الله مراسيا مكاثرا على اي حال قاتلت او قتلت بعثك الله على تلك الحال۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ مجھے جہاد اور غزوے کے متعلق کچھ بتائیں، یعنی مجھے تعلیم دیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم نے اس حال میں قتال کیا کہ تم صبر کرنے والے اور اجر کے اللہ رب العزت سے امید رکھنے والے تھے، محتسباً کہتے ہیں اپنا اللہ رب العزت سے اجر کی خاطر کوئی کام کرنا، بعثک اللہ صابرا محتسبا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں صابر اور اجر و ثواب کی نیت رکھنے والا بنا کر اٹھائیں گے۔ اور اگر تم نے دنیا کو دکھانے کے لیے اور دنیا کی زیادتی کے لیے، یعنی تمہارے پاس اور دنیا آ جائے، ٹھیک ہے، یہ جہاد کیا تو اللہ تمہیں اسی طرح اسی نیت پر اٹھائیں گے کہ تمہاری نیت یہ تھی تو تم دنیا طلب کرنے والے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا علی ای حال ان قاتلت و قتلت بعثک اللہ علی تلک الحال، جس بھی حال پر تم قتال کرو گے یا قتل کیے جاؤ گے اللہ تمہیں اسی حال پر قیامت کے دن اٹھائے گا۔ تو اس لیے یہ بڑا اہم ہے کہ انسان، یعنی یہاں پر یہ بار بار جہاد والی روایات کیوں لے کر آئیں کہ ایک ایسا عمل جس میں انسان اپنی زندگی بھی داؤ پر لگا، اس سے بڑھ کر وہ کیا ہو، جان ہی قربان کر دے، وہ عمل بھی بیکار چلا جاتا ہے اگر اس سے پیچھے نیت ٹھیک نہیں، جان بھی وار دے پھر بھی انسان کے پلے کچھ نہ ہے، اس سے بڑا گھاٹے کا سودا اور کیا ہو، والعیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آگے وہ حدیث لے کر آئیں جس میں معروف حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں سے جو ہے نا جہنم کا جو ہے نا افتتاح کیا جائے، جو ایک شہید ہوگا اور ایک عالم ہوگا اور ایک غنی ہوگا جو خرچ کرنے والا، اور ان میں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا کیا، اور وہ آ کر کہے گا میں نے یہ کیا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے یہ سارے عمل کیے لیکن میرے خاطر نہیں کیے، تم نے چاہا کہ دنیا یہ کہے بڑا بہادر ہے، دنیا یہ کہے بڑا عالم ہے، دنیا یہ کہے بڑا سخی ہے، تو وہ لوگوں نے کہہ دیا، ہو گیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبت ولکنک فعلت، تو نے جھوٹ بولا ہے لیکن تو نے کام تو کیا تھا یہ والا، لیکن نیت تمہاری میری خاطر نہیں تھی۔ تو پھر لیقال ہوا جواد فقط قیل ثم امر به فحسب على وجهه حتى القي في النار، تو کہا جائے گا کہ تم نے صرف اس لیے یہ کام کیا تاکہ تمہیں سخی کہا جائے، اور پھر حکم دیا جائے گا فحسب على وجهه حتى القي في النار، اسے اس کے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو تین وہ لوگ جو بظاہر دنیا میں بڑے عمل کرنے والے لیکن قیامت کے دن جہنم کا ان سے افتتاح ہو رہا ہے۔ اور آگے ایک روایت لے کر آئیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ حدیث پہنچی تو ان کو غشی آ گئی، بے ہوش ہو کے گر پڑے اس حدیث کی، جو اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تنبیہ کیا اس کی وجہ سے۔ اور جب ان کو افاقہ ہوا تو قال صدق اللہ ورسول، قال اللہ عز وجل من کان یرید حیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار، یہ آیت پڑھی پھر انہوں نے۔ اچھا جی، اب یہاں تک ہم آج مکمل کرتے ہیں، اگلے انشاءاللہ کلاس میں اس سے آگے پڑھیں، کیونکہ یہاں سے آگے انہوں نے پھر اب پہلے جہاد کی بات کی تھی، اب علم کی بات شروع ہو رہی۔ علم بھی صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر سیکھنا اور سکھانا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے انسان کے لیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔
کوئی سوال ہو تو پوچھ